والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وان دولت کو دیکھ کے لوگوں کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل تو یہ حالت کہ دل چاہے تو گولی مار کے بھی جیب سے نکال سکے تو نکال لے، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جو مرضی کرنا پڑے کر کے، جھوٹی سچی قسمیں کھا کے، اعتماد دلا کے، بس تم کنٹینر بھیج دو ایک دفعہ، جب آ گیا اب اس کو شیر مادر سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی بیماری۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کیا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا تھا۔ تو دیکھیے، جب دنیا کے لوگ قارون کی دولت کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی تھی، اس وقت اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر تقوی تھا، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، اس سے تو آخرت میں جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے وہ کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ تو تقوی سے انسان کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے، نہ وہ جلدی اشتعال میں آتا ہے، نہ جلدی شہوت بھڑکتی ہے، نہ اس کے اندر حرص ہوس ہوتی ہے کہ بس فوراً ہی ڈول جائے۔ وہ اپنے آپ کو مستقل مزاج بنا کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اگر ڈرایا دھمکایا جائے کہ تم حق کو چھوڑ دو تو اس کے پائے استقامت کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو اسی طرح ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم یہ چھوڑ دو، تم یہ چھوڑ دو۔ مگر ایمان والے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ اب دیکھو، جادوگروں کو فرعون نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ کو کاٹوں گا اور دوسری طرف کے بازو کو کاٹوں گا، دونوں ایک طرف کی کاٹ دیں تو بھی ایک طرف کے پاؤں اور بازو سے بندہ کچھ گھسٹتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا نہیں، خلاف، اپوزٹ سائڈ، تاکہ تمہارا بیلنس برقرار ہی نہ رہ سکے، تم کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہ رہو۔ جب اس نے کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، ہم نے اب ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ چکھ لیا، جو کر سکتے ہو میاں کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ ایسی استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو مرد لوگ تھے، جب دل میں تقوی آئے تو عورت جیسی کمزور ہستی بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے۔ چنانچہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بڑی بات بری ہوئی، میری بیوی اور یہ فرعون اور اس کے خدا پہ ایمان لے آئی۔ اس نے پہلے پیار سے سمجھایا، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے پوری قوم میں سے تمہیں چنا تھا تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے، اور تمہیں ایسی میں نے سہولت والی زندگی دی، اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں ذلیل بھی کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اس محل سے نکال دوں گا۔ عورت کے لیے، جس کو گھر والی کہتے ہیں، بے گھر ہو جانا اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہوتی۔ عورت جو اسے تو چھت چاہیے، جب اس کو کہا جائے نا کہ تجھے میں گھر سے دھکا دے دوں گا، اور بہن بھائی ماں باپ بھی اس وقت زندہ نہ ہو یا اس حالت میں نہ ہو کہ سپورٹ کر سکیں، تو عورت تو بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی اس نے دھمکی دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نیک بندی اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی۔ جب اس کو فرعون نے اپنے دربار سے، اپنے محل سے نکالا، اس نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ
مجھے جنت میں اپنے قرب میں گھر عطا فرما دیجیے. یہ تقوی ایسی نعمت ہے. تو چونکہ روزے کی وجہ سے تقوی جیسی نعمت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے یہ روزہ انسان کے نفس کے لیے بہت فائدہ مند عبادت ہے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو بھی فرما کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو. اور آج کل کے نوجوان تو ماشاءاللہ دن میں 5-6 روزے رکھ لیتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں جی کیا کریں ہماری نگاہ قابو میں نہیں. اس لیے کہ جو سنت نبوی میں علاج بتایا گیا ہم تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب اتنا کھائیں گے تو پھر اس کے بدلے انسان کے جسم کے اندر نفسانی خواہشات ابھریں گی، مصیبت میں پڑے گا بندہ. تو اس لیے یہ روزہ نفس انسانی کی اصلاح کے لیے ایک بہترین عبادت ہے.